آ رہا ہے اب بھی کہہ رہا ہوں بالکل عمران خان باہر آ رہا ہے. آج وہ چہرہ بگاڑنا ہے اور جتنا انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کا جو ہے اس میں بھرتی کر کے تو اس کو فلی لوڈڈ کرنا ہے. یہ جو مرضی کرنا ہے, ان کے دن گنے جا چکے ہیں. اور یہ جو ہے فارم 47 کی پیداوار جو ہے عوام کی غیر نمائندہ پارلیمان, اس کے جو ہے اس کا وہی حال ہوگا. ایک ایک کر کے سارے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ جلد ہی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اور عوام ان کے پیچھے ہوگی اور عوام ان کو جانے سے مانے کرنے کی کوشش کرے گی. اور پھر اگر چلے بھی گئے تو ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے, ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. جو انہوں نے جبر کیا ہے, جو ظلم کیا ہے, جو پاکستان کی عوام کو تشدد کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے گیرزن اسٹیٹ پاکستان کو بنا کے رکھ دیا ہے, یہ ہم ایک ایک چیز کا حساب ان سے لیں گے. آ رہا ہے اب بھی کہہ رہا ہوں بالکل عمران خان باہر آ رہا ہے. آج فیصلہ کن ایک تو وہاں ہونے جا رہی ہے, ایک پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو ایک حکومت کو لانے کا ایک عزم تھا اور ایک پارٹی کو جو ہے جس نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا, اس کو روکنے کا جو ہے یا اس کو نکالنے کا یا اس کو سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا, وہ پریشر ختم ہو جائے گا آج انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے اور پھر عوام کی کس طریقے سے نکلتی ہے پاکستان کی عوام, وہ بھی نظر آ جائے گا. اور عدالتوں میں ایک ہی کیس رہ گیا ہے, وہ اسی مہینے لگا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ مخلصی ہو جائے گی بیل خان کی. خان بھی باہر آ جائے گا. سو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے جو کہا ہے اب بھی میں اس پہ قائم ہوں. سر, چیف صاحب کی جو مدت ملازمت کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں, کیا اس کا افیکٹ ہوگا؟ چیف صاحب کی مدت ملازمت یہ 5 سال کی ہے. اگر وہ چاہتے تو 10 سال بھی ہو سکتی تھی, 20 سال بھی ہو سکتی ہے, 35 سال تو ویسے انہوں نے اس ملک پہ حکمرانی کی ہے نا, تو یہ بھی کر لیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی جبلت میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ غلام جو بوٹ پالش کرنے والے جو چیری بلاسم ہے, یہ تو ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ ترامیم ہو کیا رہی ہیں. کسی وزیر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بل آ رہا ہے, اس طرح کا آرمی ایکٹ میں ترمیمی آ رہا ہے. اس طرح سے قانون میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں جس طرح بے حیائی, بے شرمی اور بے غیرتی سے کل کیا گیا ہے. اس طرح بھی کبھی دیکھی ہے کہ قانون سازی ہوتی ہوئی ہو؟ کسی وزیر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 5 سال بڑھ رہی ہے, یعنی 3 سال سے 5 سال ہو رہی ہے. اور آپ اس کا اندازہ کریں کہ موریل جو ہے فورس پر کتنا نیگیٹو پڑتا ہے, کیونکہ آرمی کے اپنے اندر جو بلاکیڈ ہو جاتی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو جن کی توقعات ایکسپیکٹنسی تھی کہ وہ جنرلز بنیں گے اور ان کی پروموشنز ہوں گی, وہ ساری جو ہے ایک ہائرارکی جو ہے اس میں رخنا اندازی ہو جاتی ہے. اور اس سے جو ہے موریل بھی ڈاؤن ہوتا ہے, اس فورس کی جو ہے کمزوری بھی کمزور ہوتی ہے بجائے طاقتور اور تقویت بننے کے. سو فرد واحد پر کبھی ادارے نہیں چلا کرتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں 5 سال کرنے سے. اور پھر ان کی بس میں ہے کیا, اگر 5 سال بعد وہ 5 سال اپنی ایکسٹینشن چاہیں تو وہ 10 سال ہو جائے گی. اگر 10 سال کے بعد پھر ایکسٹینشن چاہیں تو پھر یہ غلام جو ہے 15 سال بھی کر دیں گے. ان کی کیا بات ہے, یہ تو چیری بلاسم ہے. یہ بوٹ پالش کرنے والے پنڈی میں ہی ساری قانون سازی ہوتی ہے, قانون وہیں سے بن کے آتا ہے. ان کو غلامی ہے, یہ تابع داری کرتے ہوئے اس کو منظور کرتے ہیں. اور بلڈوز کے دور میں بھی دی جا رہی تھی آرمی چیف کی توسیع, تو پہلے بھی ہو چکی ہے, تو اس میں پہلے بھی غلط تھی. کسی محکمے میں توسیع نہیں ہونی چاہیے. ایکسٹینشن جو ہے اس محکمے کو ڈبو دیتا ہے, اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کی ایکسپیکٹنسی جو ہے ینگسٹرز کو جو اوپر آ رہے ہوتے ہیں ان کی وہ رک جاتی ہے, ان کی جو ہے تنزلی ہو جاتی ہے, اور اس سے جو ہے موریل ڈاؤن ہوتا ہے ان کا جو ہے, اور وہ کبھی بھی سود مند نہیں ہوتا ہے. قبرستان میں جا کے دیکھیں ذرا, کتنے بڑے بڑے جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ ملک ہی نہیں چل سکتا اور پتہ نہیں کیا نہیں ہو سکتا ہے, وہ قبرستان میں پڑے ہوئے. ارے بھائی, کسی فرد واحد کے ذریعے یا اس کی طوالت کرنے سے یا اس کو ایکسٹینشن دینے سے اس ادارے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. بہت شکریہ صاحب.